ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ کنزا، اگر دوبارہ تم نے یہ ضد کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کالج میں ایڈمیشن لینے کی بات کر رہی ہو، اور وہ بھی میرے کالج میں۔ فراز خان زادہ غصے سے داڑا تو کنزا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ فراز کو یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ وہ اس کے کالج میں آ کر پڑھے۔ وہ گرلز کالج میں پڑھتی تھی اور اسے بوائز کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ فراز بھائی پلیز مجھے اجازت دے دینا، میں اس کالج میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہاں پر پڑھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس طرح تو میری ڈگری کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی جب میں کچھ اچھا پڑھ ہی نہیں پاؤں گی، وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ آج تک اس نے اس کے سامنے آواز نہیں اٹھائی تھی، لیکن اسے پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ اب وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ، اب تمہاری آواز بھی نہ آئے۔ اگر تم نے دوبارہ اس بات کا ذکر کیا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، لیکن فراز کو کچھ پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن آج تک اس نے یہ وجہ کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ فراز بھائی یہ تو غلط ہے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، کیا مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں؟ وہ ذرا غصے میں آ گئی۔ اسے پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا اور پڑھائی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کنزا، میں نے کہا ہے نا تم اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی، تو کیوں خواہ مخواہ کی بحث کر رہی ہو؟ اگر تم نے دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا تو میں تمہارا کالج جانا بند کروا دوں گا۔ وہ بولا تو اس بیچاری کا سانس ہی خشک ہو گیا اور اسے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں خار کھاتا ہے۔ آج تک اس نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ 15 سال پہلے کا راز وہ جان چکا ہے۔ دل ہی دل میں وہ اسے نہ جانے کیا کہنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ وہ اس پر ہر وقت بے جا سختیاں کرتا رہتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ ڈھہ جانے کے انداز میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہے، آخر میں نے ان کا بگاڑا کہ مجھے یہاں پر غلام بنا کے رکھا ہے۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپائے خود کلامی کرنے لگی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو یہاں سے بھاگ جائے یا پھر خودکشی کر لے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ بڑھیا ہے لڑکوں والے کالج میں پڑھنا، حیثیت بھی ہے اتنے بڑے کالج میں پڑھنے کی۔ وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑا غصے سے خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان میں ایک اور جھگڑا ہو چکا ہے۔ ویسے ان میں ہر روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور سب کو ہی پتا تھا کہ وہ بالکل بھی ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں رکھتے، لیکن گھر والوں نے ان کے لیے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر وہ انہیں ایک رشتے میں باندھ دے گئے تو ان کی انبن ختم ہو جائے گی۔ خانزادہ بلڈرز نے ایک نیا پروجیکٹ لے لیا تھا جس پر اب کام زور شور سے شروع تھا۔ فراز خانزادہ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا اور اس کے بعد اس نے بھی فیملی بزنس ہی جوائن کرنا تھا۔ اسے پڑھائی سے تو لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ سول انجینئرنگ کر ہی اس لیے رہا تھا کہ آگے اپنا بزنس سنبھال سکے۔ جب ملازمین سب کے کمروں میں کھانے کا کہہ کر گئے تو سبھی نیچے آگے سوائے کنزا کے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں اداس چہرہ لیے اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ باپ کی تو اس نے شکل ہی نہیں دیکھی تھی، صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور آج تک وہ باپ کے پیار کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی، کیونکہ جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو اسے اس کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے، اور اب انہیں یہاں سے گئے ہوئے پورا 1.5 سال ہو چکا تھا۔ وہ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ بیچاری ننہال میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ماضی کی ایک یاد میں کھوسی گئی۔ کنزا بیٹا کیا کر رہی ہو تم؟ کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ کنزا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اس کی ماں کی آواز آئی تو وہ وہیں سے ہی آواز لگانے لگی۔ امی آج تو سنڈے، آج تو مجھے ریسٹ کرنے دے، ویسے بھی ابھی تو نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں اور آپ ابھی سے ہی مجھے سنانا شروع بھی ہو گئی ہیں۔ وہ عجیب سے منہ بگاڑتے ہوئے بولی تو شاہدہ بیگم وہیں پر پہنچ گئیں۔ وہ بیٹی سے ناراض ہو رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، لیکن اس وقت اسے پڑھائی کی بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی اور عیش کی زندگی گزار رہی تھی، بس زمانے کے دستور کے مطابق ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میٹرک اس نے پاس کر لیا تھا اور اب نئی 11ویں جماعت میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بیٹا میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ویسے بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں میرے مرنے سے پہلے تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، شاہدہ بیگم نے کہا تو وہ عجیب نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ امی میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، میرا دل کٹ جاتا ہے، وہ ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی پیٹھ سے ہلانے لگی۔
میری جان، مجھے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بس میری بیٹی خوش رہے۔ تمہیں اس کے لیے بہت پڑھنا ہوگا، اپنے چچاؤں کے حال تو تم نے دیکھ لیے ہیں۔ شاہدہ بیگم اسے سمجھانے لگی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد ان کے دونوں دیور اور دیورانی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کے شوہر کی پینشن آ رہی تھی اور ان کا گزارا چل رہا تھا۔ اگر شوہر کی پینشن نہ آتی تو شاید ان کے گھر میں فاقے ہونے لگتے۔ انہوں نے اپنے دیور اور دیورانیوں سے گھر بھی الگ کر لیا تھا۔ پہلے سارا گھر ایک ساتھ تھا، لیکن اب صحن میں چھوٹی سی دیوار آ گئی تھی۔ دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ ارد گرد کے لوگ دیکھے جا سکتے تھے اور درمیان میں ایک دروازہ بھی تھا جس سے وہ ایک دوسرے کے گھر بھی آ جا سکتے تھے، لیکن کوئی آتا نہیں تھا۔ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ ماں بیٹی اکیلی ہی گھر میں رہتی تھی۔ وہ ماں کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی اور اسے سب کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ کچھ دیر ماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ ماں کے ساتھ ہی باہر آ گئی اور کچن میں ان کی ہیلپ کرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا بن گیا تو شاہدہ بیگم کمرے میں چلی گئی اور وہ کچن میں ہی کھڑی برتن دھونے لگی۔ اچانک سے اس نے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہد خباثت کے ساتھ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی تھا جو اس پر غلط نگاہ رکھتا۔ کیا مسئلہ ہے شاہد بھائی؟ آپ کو تمیز نہیں ہے کیا؟ وہ غصے سے دہاڑی تو وہ بھی مسکراتا رہا۔ جانے من، جب تمہیں دیکھ لوں تو تمیز بھول جاتا ہوں، نہ جانے کب تم میری ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے بولی تو وہ پھر بھی مسکراتا رہا۔ وہ غصہ کر رہی تھی اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ ایک وہی تھا جو ہر وقت کسی بہانے ان کے گھر میں آ جاتا تھا، اور اب بھی اس نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا جس میں وہ نام نہاد کزن کے طور پر اس کے لیے کچھ کھانے کا لایا تھا۔ اچھا جانے من، تم ساری باتیں چھوڑو اور یہ لو، میں تمہارے لیے برگر لایا تھا۔ یہ وہی برگر ہے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ شاپر سلیپ پر رکھتا وہ بولا تو وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گئی۔ آج یہاں سے جاتے ہیں آپ یا میں امی کو بلاؤں؟ اس نے یہ کہا تو وہ مزید اس کے قریب بڑھنے لگا تو وہ چلانا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ چلانے لگے تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ شاہدہ بیگم بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھیں اور اب اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، مگر اس نے یہی کہہ دیا کہ چھپکلی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے۔ وہ برگر والا شاپر اٹھا کر نہیں گیا تھا اور شاہدہ بیگم نے بھی وہ شاپر نہیں دیکھا تھا۔ ماں کے کچن سے جانے کے بعد ہی اس نے وہ شاپر اٹھایا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ بڑا یا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ غصے سے چیختی چلاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے ایک نظر نہیں باتا تھا، لیکن وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ وہ اسے پورے 7-8 سال بڑا تھا اور غلط صحبت کا مالک تھا۔ دولت نے اسے نہ جانے کیا بنا دیا تھا۔ اس کے باپ نے ہی بھائی کی دولت پر قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی اپنے گھر میں بڑی مشکل سے گزارا چلا رہی تھی۔ ندیم اکبر یعنی کہ کنزا کے والد بینک میں جاب کرتے تھے۔ انہیں جاب کرنا پسند تھا۔ ان کی بہت زمینیں جائیدادیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے بینک میں جاب کرتے تھے، اور اب وہی جاب ہی ان کی بیٹی اور بیوی کے کام آ رہی تھی۔ ان کے بھائیوں نے ان سے ساری زمینیں چھین لی تھیں، بس ایک گھر کا ٹکڑا ہی دے دیا تھا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسلے اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ نہ جانے کتنے سال پیچھے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے مل کر آئی ہے۔ یہاں پر تو وہ غلام بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اس پر بہت روک ٹوک لگاتا تھا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اپنے گھر میں تو اس پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی ماں اس کی ہر بات مانتی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، لیکن مرنے سے پہلے وہ اسے اپنے بھائی کو سونپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دیور کے بیٹے کی نیت ان کی بیٹی پر خراب ہے، اس لیے مرنے سے پہلے اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپ گئی، اور اب وہ 1.5 سال سے ننہال میں ہی رہ رہی تھی، لیکن یہاں پر رہنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ صرف اور صرف مجبوری میں ہی رہ رہی تھی۔ ملازمہ جب دوسری مرتبہ اسے کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے پہنچ گئی۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی نانی کے ساتھ جا کر کرسی سنبھال گئی۔ اس کی ممانی بھی اسے بہت پیار کرتی تھی اور ماموں بھی اچھے تھے۔ ایک فراز ہی تھا جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ چپ چاپ ہی کھانا کھا رہی تھی، ایک خاموشی طاری تھی۔ گھر کے سب لوگ یہیں پر بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کا یہی مناسب وقت ہے، سکینہ بیگم بولی تو ان کی بہو اور بیٹا بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن فراز کی نظریں کھانے پر مرکوز تھیں اور وہ نہ جانے ٹیبل پر کیا گھورے جا رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ وہ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ اس کے کالج میں بالکل بھی پڑھائی نہیں تھی اور نہ ہی وہاں کسی چیز کا کوئی سکوپ تھا، اور ایک وہ تھا جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اور اب اسے اس کی مرضی کی جگہ پر ایڈمیشن بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ پسند نہیں تھا کہ وہ لڑکوں والے کالج میں پڑھے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے خاندان کی عزت یوں لڑکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ جی اماں جان بولے، کیا بات ہے؟
جہانگیر خانزادہ نے کہا تو سکینہ بیگم اپنا چشمہ ٹھیک کرنے لگی۔ انہوں نے کچھ دنوں سے سوچ لیا تھا کہ اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب فراز کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی تھی تو وہ چاہتی تھیں کہ ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے۔ انہوں نے بیٹے سے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس وقت اس نے یہی کہا تھا کہ ابھی وہ دونوں پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا بات بہت پرانی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب فراز 4 سال کا تھا اور کنزا پیدا ہوئی تھی، اللہ بخشے تمہارے ابا جان کو۔ انہوں نے اس وقت ہی ان دونوں کی نسبت آپس میں طے کر دی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اب ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے۔ جیسے ہی سکینہ بیگم نے یہ کہا تو فراز کو ایسے لگا کہ اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے شادی کروں گا، میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ وہ غصے سے دہاڑا تو سکینہ بیگم حیران ہو کر پوتے کو دیکھنے لگی۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی بدتمیزی سے ان سے بات کر رہا تھا۔ فراز، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ کبرا بیگم بولی تو وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، جیسے ظاہر کر رہا ہو کہ انہیں بھی تو دیکھے کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کنزا نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی پر ایک اور قیامت ڈھائی جائے گی۔ اسے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا، اس کی نانی دبے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جائے اور ساری زندگی ان کے ساتھ گزارے۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی اور اسے ان کی باتوں سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہیں، لیکن آج تک وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ وہ یوں بات کریں گی، اور وہ بھی نانا جان پر ڈال کر۔ مگر سکینہ بیگم بیچاری سچی کہہ رہی تھی۔ ان کے شوہر نے ہی کنزا کے پیدا ہونے پر ان دونوں کی نسبت طے کر دی تھی۔ بیٹا آرام سے بات کرو، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کبرا بیگم بیٹے کو بیٹھنے کا کہنے لگی، جو ابھی ابھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماں کے کہنے پر وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ جہانگیر خانزادہ غصے سے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ان کی ماں کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بولے، بابا جان، میں اس سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن کسی صورت بھی اس پاگل کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ وہ روتی ہوئی گئی، جس کی وجہ سے سکینہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہیں پوتے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سمجھا سکتی، اچانک سے ان کے دل میں ایک درد اٹھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھ سے دل کے مقام پر رب کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی فراز کی نظر دادی پر گئی تو وہ فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کی طرف آ گیا۔ دادی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ کبرا بیگم اور جہانگیر خانزادہ بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور سکینہ بیگم کی طرف آ گئے۔ فراز، ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ جہانگیر خانزادہ نے ماں کی حالت دیکھتے ہوئے فراز سے کہا تو وہ فوراً سے باہر کی طرف دوڑ گیا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی وہ دادی کو لے کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ فراز خانزادہ دوسری گاڑی میں تھا اور پہلی گاڑی میں اس کے ماں باپ اس کی دادی کو لے کر جا رہے تھے۔ 15 سے 20 منٹ میں ہی ہسپتال میں پہنچ گئے۔ سب لوگ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے سکینہ بیگم کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ جہانگیر خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دے، لیکن ابھی وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں کی وجہ سے تو ان کے گھر میں برکت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب سے ان کے والد صاحب گئے ہیں تو ان کی زندگی ادھوری سی ہو گئی ہے، اور اب ان کی ماں بھی یہ حالت تھی کہ وہ بستر پر پڑی ہیں۔ ڈاکٹرز نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ دل کی مریض ہیں۔ وہ دل کی دوائیاں کھاتی تھیں اور آج ان کے پوتے نے ان کا دل دکھایا تھا۔ ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انہیں دل کا دورہ ہوا ہے، مگر جہانگیر خانزادہ کو کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ ضرور دل کا دورہ ہی ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ خانزادہ صاحب، آپ اندر آ کر میری بات سنیں۔ وہ ڈاکٹر جہانگیر خانزادہ کو جانتا تھا اور کبھی کبھار ان کے گھر ان کی ماں کا چیک اپ کرنے کے لیے آ بھی جاتا تھا۔ جہانگیر خانزادہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے اور فوراً ہی ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ فراز وہیں پر ماں کے ساتھ کھڑا رہ گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اپنی دادی سے بہت زیادہ محبت تھی اور اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اتنی روڈلی بات کیوں کی، لیکن وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں اسے 12 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کبرا بیگم کو بھی اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ جہانگیر خانزادہ کو ڈاکٹر کے ساتھ گئے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ جہانگیر ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے بڑے غور سے بات ان کی سن رہے تھے۔ خانزادہ صاحب، آپ کی ماں کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو اتنا شدید نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ اگر انہیں دوبارہ کوئی ٹینشن ملی تو شاید وہ بچ نہ پائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا پورا خیال رکھیں اور انہیں کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن نہ دیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر رضوی نے جہانگیر خانزادہ سے کہا تو ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر میز پر گرا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کی ماں بھی انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بیٹے پر زبردستی کر لیں گے، لیکن اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کریں گے۔
थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो फराज भागकर उनकी तरफ आया। बाबा बताएं ना कैसी तबीयत है दादी जान की। जैसे ही उसने बाप के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उन्होंने एक झटके से उसके हाथ को खुद से दूर कर दिया और बेंच पर बैठ के, तुम्हें क्या मसला है, मेरी माँ मरे या जिए, तुम्हारी वजह से आज वो हॉस्पिटल पहुंची है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। वो गुस्से में थी इसलिए गुस्से में ही बात कर रही थी। कुबरा बेगम उन्हें समझा रही थी कि वो इस वक्त घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है, मगर उन्हें कोई होश नहीं था। वो जज्बात में आकर न जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर दोबारा इन्हें कोई टेंशन मिली और हार्ट अटैक हुआ तो फिर बच नहीं पाएंगी। वो गुस्से में डॉक्टर की बात भी बताने लगे थे। जैसे ही फराज ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू निकलने लगे। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उसकी दादी उसकी वजह से इतनी मुश्किल में फंसे। नहीं बाबा, मैं ऐसा तो नहीं चाहता, बस मैं किंजा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। क्या कोई ज़बरदस्ती है? वो गीली आवाज़ के साथ बोला तो कुबरा बेगम को उस पर बहुत तरस आया। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और वो उसे अपना ही सगा बेटा समझती थी। उन्होंने उसे बिल्कुल बेटों की तरह ही पाला था। वो उस कंधे पर हाथ रख कर उसे तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो बच्चों की तरह रोए जा रहा था। जहांगीर खानज़ादा का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। वो भी अपनी जगह पर ठीक थे। बेटे की वजह से ही उनकी माँ का ये हाल हुआ था। कुबरा, इससे कहो खामोश हो जाए वरना चला जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जहांगीर खानज़ादा ने कहा। वो खामोश होकर खड़ा हो गया। वह न जाने क्या क्या बोलने लगा था। वो यहाँ से जा तो नहीं सकता था। वो अपनी दादी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बचपन से ही वो उनसे बहुत लगाव रखता था, उनके साथ ही माँ को याद करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुबरा बेगम की मोहब्बत से वो उन्हें दिल से माँ समझने लगा और आज तक माँ ही समझता था। लेकिन उसके दिल में एक कसक रह गई थी जो 2 साल पहले उसे मालूम हुई थी और अब वो उसी के तहत ही किंजा से नफरत करता था। अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार से वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था। वो भी बेंच पर बैठा घुटनों में सर दिए सो रहा था कि अब आगे क्या होगा। डॉक्टर्स ने कहा तो वो 3 दिन तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहेंगी। उन्हें अस्पताल में आए हुए 3 घंटे हो चुके थे। किंजा बेचारी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि वो इस बदतमीज़ इंसान के साथ कैसे सारी ज़िंदगी गुजारेगी। इसे होश नहीं था कि सब लोग घर में नहीं और उसकी नानी की तबीयत कितनी ख़राब है। जब उसे प्यास कास हुआ तो वो नीचे आ गई। रात के 9 बज रहे थे। खाना वो लोग जल्दी खा लेते थे। जैसे ही वो नीचे तो सिर्फ एक मुलाजमा थी, कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। वो इधर उधर देख रही थी। उस वक्त तो सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते थे और वो हैरान थी जाने सब कहाँ गए हैं। फिर मुलाजमा से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि सब लोग तो अस्पताल में हैं। उसने रोकर अपना बुरा हाल कर लिया। वो भागती हुई बाहर गई कि ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाए, मगर वो उसे यूं अकेले अस्पताल लेकर नहीं सकता था। उसे इजाज़त ही नहीं थी कि घर की खातून यूं ड्राइवरों के साथ इस वक्त अकेली जाएं। वो कांपते हाथों के साथ मानी का नंबर डायल करने लगी थी, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसने मानी के बाद मामू को भी कॉल की, मगर उन्होंने भी कॉल पिक नहीं की। फिर ना चाहते हुए भी वो फराज का नंबर डायल करने लगी। फराज ने कॉल उठा ली। वो फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आया हुआ था। बको, क्या बात है? वो उसका नंबर देखते ही चिड़चिड़ा सा हो गया और बहुत बुरे लहजे में बात कर। फराज भाई प्लीज़ मुझे बताएं नानो की तबीयत कैसी है, और प्लीज़ आप ड्राइवर से कहें कि वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दे। वो रोती हुई बोली तो फराज को लगा कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो ड्राइवर से ये नहीं कह सकता था कि वो उसे अकेले ही अस्पताल ले आए। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से वो इस हालत तक पहुंची है। हमारा झंझट ही ना होता तो वो आज अपने घर में सही सलामत होती। वो गुस्से से मोबाइल पर धाड़ने लगा था। जैसे ही उसकी आवाज़ के मोबाइल के स्पीकर पर उभरी तो आंखें मीच गई। फराज भाई प्लीज़, ये इन बातों का वक्त नहीं है। आप ड्राइवर से कहें कि वो मुझे हॉस्पिटल ले। प्लीज़, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। वो उसकी सारी बातों को सुनी कर चुकी थी और समझ भी चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसके गुस्से की खामोश नहीं होना चाहती थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम इस वक्त ड्राइवर के साथ अकेली भी चुपचाप बैठो, अम्मी आ रही भी घर पर। वो ये कहता वो मोबाइल बंद कर गया और हॉस्पिटल के अंदर की तरफ जाना। उसने अभी भी माँ को छोड़ने के लिए आना था। माँ बाप से कह दिया था कि वो अस्पताल का, लेकिन जहांगीर खानज़ादा माँ को यूँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए सिर्फ कुबरा बेगम को ही घर होना था। वो दवाइयाँ पहुँचाता, माँ को लेकर अस्पताल से बाहर निकल आया। किंजर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी रो रही। वह अस्पताल नहीं जा सकती थी और अब उसे ममानी का इंतज़ार था। उसने सोच लिया था कि वो उनके आते ही उनके साथ दोबारा अस्पताल चली जाएगी। 15 से 20 मिनट के अंदर वो घर आए। जैसे ही फराज ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी तो उसे हैरत का झटका लगा।
وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی بن رہی ہے، مگر وہ تو بہت زیادہ اداس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کبرا بیگم کے گھر سے لگ گئی۔ کبرا بیگم صرف اس کی ممانی نہیں بلکہ اس کی ماں کی کزن تھی، اور ممانی کے ساتھ وہ اس کی خالہ بھی لگتی تھی۔ بیٹا کچھ نہیں ہوا، ماں کو وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کبرا بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس کے رونے میں کچھ کمی آ گئی، لیکن وہ پھر بھی ضد کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی نانوں کے پاس جانا چاہتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ایسا کرو کہ تم دوبارہ ہمیں لے چلو، اس طرح بچی کو کوئی تسلی ہو جائے گی۔ کبرا بیگم نے کہا تو وہ عجیب سا منہ بنانے لگا۔ امی میں جا تو رہا ہوں، میں پھر واپس نہیں آؤں گا تو پھر آپ کس کے ساتھ آئیں گی؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا تو کنزا کو اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ اسے لگا کہ اب بھی وہ اس پر پابندی لگا رہا ہے۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، ہم صبح چلیں گے، تم ابھی آرام کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کبرا بیگم اب دوبارہ سے اسے سمجھانے لگی تھی تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ اصرار کر سکے۔ وہ واپس ہسپتال چلا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 3 دن تو پر لگا کر اٹھ گئے۔ 3 دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس آ گئیں۔ انہوں نے دوبارہ شادی کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جہانگیر زادہ نے ہی فراز سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی دادی کی زندگی چاہتا ہے تو ان کی بات مان لے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ اسی لیے ہی اب سکینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ کنزا نے پھر سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کٹ پتلی ہے، جس کا جیسے دل چاہتا ہے اسے ویسے ہی نچا لیتا ہے۔ وہ بیماری کی حالت میں اپنی نانی جان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہ یہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن ان کا نکاح تھا، وہ بیچاری ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی تھی، اب گھر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج کے دن تو بس ویسے ہی گزر گیا اور اگلے دن سے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح سادگی سے رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی گھر کی صفائی اور لائٹنگ وغیرہ کروائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس جائے اور انہیں کہہ دے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اپنی ماں کی تربیت پر انگلیاں نہیں اٹھوانا چاہتی تھی۔ سو وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن پھر اسے ایک خیال آیا تو وہ فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے ماموں ممانی دونوں ہی بیٹھے تھے۔ ماں جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جاتے ساتھ ہی بڑے مؤدب طریقے سے ان کے سامنے بیٹھ کھڑی ہو گئی۔ جی میری جان بولو کیا بات ہے؟ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ چھو نا۔ وہ اسے اپنی طرف کا کہنے لگے تو وہ بھی کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماموں جان، میرے کالج میں بالکل بھی پڑھائی اچھی نہیں ہوتی اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی مائگریشن کروا کر دوسرے کالج میں چلی جاؤں۔ وہ بولی تو وہ مسکرانے لگے۔ بیٹا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں کل ہی تیری مائگریشن کروا دوں گا۔ وہ بولے تو وہ مسکرانے لگی۔ اس نے یہ نہ کہا کہ وہ پہلے اس بارے میں فراز سے بات کر چکی ہے۔ وہ ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ کل ان کا نکاح ہونا تھا اور اسے نکاح کی بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ ساری رات ہی وہ یہی سوچتی رہی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اگلا دن بھی آ گیا اور دوپہر کو ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح زبردستی ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے ایسے قبول کیا تھا جیسے اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسی اس نکاح پر کوئی اعتراض ہے۔ وہ لڑکی تھی اور اس کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی ماں کی تربیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ وہ بھی غصے کے عالم میں قبول ہے کہہ چکا تھا۔ وہ اپنی دادی کیا صحیح کڑوا گھونٹ پی چکا تھا، اور اسے ابھی یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس کے باپ سے کیا بات منوائے بیٹھی ہے۔ نکاح کا دن گزر گیا، اگلا دن بھی آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مائگریشن کروا دی ہے۔ اگلے دن جب وہ کالج کے لیے تیار ہونے لگی تو وہ اس کی یونیفارم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کالج کی یونیفارم ہی ایسی تھی۔ دوسرے کالج میں تو یونیفارم کی کوئی پابندی نہیں تھی، ایک وہی کالج تھا جہاں پر یونیفارم کی پابندی تھی اور پڑھائی بھی اچھی تھی۔ یونیفارم دیکھ کر تو وہ فوراً سے سمجھ آیا کہ وہ ضرور اس کے کالج میں ہی جا رہی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کالج میں نہیں جاؤ گی۔ وہ جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی، اس کی آواز پر رک سی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ پہلے تو وہ اسے بھائی بھائی کہہ کر بات کر لیتی تھی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ وہ بس اپنا ہاتھ چھڑوانے میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی نیچے بھاگ گئی تو وہ بھی اس پیچھے آ گیا، لیکن ماں اور دادی کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ فراز بیٹا ایسا کرو کہ تم ہی کنزا کو کالج لے جایا کرو، ویسے بھی تو لوگوں کا کالج اب ایک ہی ہے تو ڈرائیور کے جانے کی ضرورت نہیں۔ سکینہ بیگم بولی تو وہ فرما بردار بچوں کی طرح اس بات میں سر ہل گیا۔ اس کا خون کھول رہا تو اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچ رکھی تھیں۔ پھر تھوڑا بہت ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ بیٹھی کتاب نکال کر پڑھنے لگی تھی، اور وہ غصے سے سامنے والے مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی بھی گاڑی کو کہیں ٹھوک دے۔ وہ کالج پہنچ چکے تھے، نے گاڑی کالج سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی روک دی تھی اور اسے ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بیچاری حیران پریشان گاڑی سے اتر گئی تو وہ گاڑی کو کالج کے اندر لے گیا۔ وہ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کی کزن ہے یا وہ اسانتا بھی ہے۔ اس کی اس کالج میں ایک ریپوٹیشن تھی، وہ کالج کا مقبول ترین اسٹوڈنٹ تھا۔ سب لوگ اس کے باپ کے اتنے بڑے بزنس کو جانتے تھے۔ غرض کے کالج میں ایک اثر رسوخ تھا، اس وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی کنزا کے بارے میں معلوم ہو۔ کنزا بیچاری 4 قدم چل کر کالج کے اندر آ گئی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی جگہ تھی، مگر وہ اتنی کانفیڈنٹ چل رہی تھی جیسے ہر روز ہی یہاں پتی ہو۔ اچھا، اس کا ایک لڑکے سے ٹکرا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس لڑکے نے جان بوجھ کر ہی اس سے ٹکرا کیا ہے اور ابھی ثنا مسکراہٹ سے اسے گھورا تھا۔ کنزا کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اس کے منہ پر زور تھپڑ لگا دیا۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ کبھی لڑکی نہیں تھی تمہارے گھر میں؟ ماں بہن نہیں ہے؟ وہ ایک تقریر کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ بھی کام نہیں تھا، وہ بھی ایک امیر زادہ تھا جو ہوس پرستی میں اتنا آگے بڑھا تھا کہ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے شر سے بچ نہیں پائی تھی، اور اس نے ہر کسی کو ہی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی کتابیں اٹھاتی فوراً وہاں سے چلی گئی اور وہ غصے بھری نگاہوں سے اس کی پیٹھ تکتا رہ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج تک کسی نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور ایک وہ تھی جس نے 2-4 لڑکوں کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ لڑکے اب اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ غصے اسی وقت ہی طرف چلا گیا۔ وہ سارا دن ہی پڑھائی لگی رہی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کون ہے۔ وہ گرلز کالج لڑکی تھی اور یہاں لڑکے بھی تھے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی سے غرضتی تھی۔ دوپہر کو جب اس کی ساری کلاسز ختم ہو گئیں تو وہ گراؤنڈ میں آ گئی، مگر اسے کہیں پر بھی فراز نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر کیسے جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے کال ہی کرے۔ جیسے ہی اس نے اسے کال کی تو وہ فوراً سے اس کی کال پک کر گیا۔ میں کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں گھوم پھر رہی ہوں؟ وہ غصے سے تھا تو وہ موبائل بند کری فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی باہر گیا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ گاڑی چلا گیا۔ آج کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئی ہے اور اس کی کزن اور بیوی ہے، اور یہی سوچ لیا تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کنزا بیچاری نہیں جانتی کہ اب اس کے خلاف کالج میں ایک سازش رچا رہی ہے۔ 3-4 لڑکے کر ہی اس کے خلاف اتنی بڑی سازش رچنے رہے ہیں۔ وہ گھر پہنچی اور بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ پڑھائی کو بہت زیادہ سیریس لے رہی اور آج کا کام ہی کرنا چاہتی تھی۔ وقت کرتا جا رہا تھا اور ہر روز ہی اسے کال لے کر آتا تھا۔ آج تک کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، اور اب انہیں کالج میں آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ فراز کا تو آخری سمسٹر چل رہا تھا، 2.5 ماہ اور رہتے تھے اور اس کے بعد اس کی مکمل ہو جانی تھی۔ اس کا یہی سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ اس کے بعد وہ کالج اکیلی کیسے جائے گی۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں لڑکوں والے کالج میں پڑھے۔ ان کے کالج میں بہت زیادہ لڑکیاں پڑھتی تھیں، لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ان کے خاندان کی، اور اب تو وہ بیوی بھی تھی کہ وہ کالج جا کر لڑکوں کے ساتھ پڑھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج جب کالج گیا ہے تو انہیں ایک پارٹی کے بارے میں معلوم ہوا۔ فراز کو اپنے گروپ سے معلوم ہوا تھا، اور وہ تو ویسے ہی پارٹیز میں جاتا تھا، تو اس نے تو فوراً کر دی کہ پارٹی میں آئے گا۔ پارٹی کل رات کو ہی رہی تھی، لیکن وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ یہ پارٹی اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ سب لوگ اس مڈل کلاس سمجھتے تھے۔ اس کی ڈریسنگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتی تھی اور وہ آپ پر کچھ توجہ بھی نہیں تھی، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فراز ساتھ اتنی بڑی گاڑی آتی ہے۔ آج تک کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی انہیں آتا جاتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کلاس فیلوز اسے انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ بھی پارٹی میں آئے، لیکن وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ کنزا، تم پارٹی میں آنا ہی ہوگا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ عائشہ بولی تو وہ بیچاری خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عائشہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ مل چکی ہے، اور اسی لیے ہی اسے دوستی کی تھی۔ بس میں تمہیں خود ہی گھر پک کروں گی، اور اگر تمہارے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو میں ان سے بھی بات کر لوں گی۔ تمہیں ہر حال میں پارٹی میں آنا ہے۔ آفٹر آل یہ پارٹی میں دے رہی ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور کنزا بیچاری اس کے جھوٹ کے چکر میں پھنس گئی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ پہلے گھر والوں سے پوچھے گی، اگر اسے اجازت ملی تو وہ آئے گی ورنہ وہ نہیں آئے گی۔
اور ویسے پارٹی رات میں تھی تو وہ کیسے پارٹی میں جا سکتی تھی؟ اور اسے فراز کا ڈر تھا۔ اس نے اسے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا وہ کسی سے بھی زیادہ تعلقات نہیں بڑھائی اور لڑکوں سے تو بالکل بھی بات چیت نہیں کرے گی، اور وہ لڑکوں سے بات چیت کرتی بھی نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پارٹی میں لڑکے بھی آنے والے ہیں۔ وہ گھر پہنچی تو جاتے ساتھ ہی اپنی نانوں سے بات کرنے لگی۔ بیٹا تم چلی جانا، کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کرنا کہ جلدی واپس آ جانا، تمہارے ماموں ناراض ہوں۔ سکینہ بیگم نے تو کہا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اجازت دے چکی ہیں۔ فراز نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اس پارٹی میں جانے والی ہے جس پارٹی میں وہ جانے والا ہے۔ آج کا دن بتہا مصروفیت میں گزرا۔ کالج کے بعد وہ گھر واپس نہ آیا اور دوستوں کے ساتھ ہی رہا۔ رات کا کھانا بھی وہیں سے کھا کر آیا۔ صبح کا کالج آف تھا، وہ سارا دن گھر پر ہی رہی اور وہ صبح سویرے ہی پھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ رات کو انہوں نے پارٹی میں جانا تھا۔ وہ شام 5 بجے آیا اور پھر تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہیں پر پہنچنے والی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تیار تھی۔ اس نے نانی اور ممانی دونوں سے ہی اجازت لے لی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج بہت اچھے سے تیاری تھی۔ پہلے تو وہ کالج بالکل رف سے حلیے میں جاتی، لیکن آج وہ اپنی ایت میں آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ ایک دنیا مرتی تھی اس پر، لیکن اس نے خود کو خود ہی گاڑ کر رکھا ہوا تھا، لیکن آج خود کو سنوار کر جا رہی۔ جب وہ نیچے گئی تو سکینہ بیگ سے سمجھانے لگی کہ بیٹا جلدی واپس آ جانا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جائے گی۔ پارٹی تو رات گئے چلنی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ 9 بجے ضرور گھر واپس آ جائے گی، اور اب 7:30 بج رہے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر سے نکل گئی۔ انہیں ڈرائیور کے ساتھ اس وقت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج سکینہ بیگم نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بجھی سی ہے، اسی لیے اس کے دل کی دنیا کو چھوٹی سی خوشی دے کر منور کرنا چاہتی تھی۔ 15 منٹ میں ہی وہ اپنے کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اسے احساس کہ یہ کوئی گھر نہیں ہے۔ واقعی میں گھر نہیں تھا، بلکہ ایک فارم ہاؤس تھا۔ وہ اتر کر نیچے کھڑی ہوگی، لیکن ابھی تک اندر نہیں گئی۔ وہ اپنی دوست عائشہ کو کال ملانے لگی۔ اس نے عائشہ کو کال کی تو وہ اسے دروازے تک ریسیو کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ عائشہ کے ساتھ آ چکی تھی اور جیسے ہی وہ اندر آئی تو ادھر ادھر لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عائشہ، یا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ لڑکے بھی اس پارٹی میں آنے ہیں؟ وہ بولی تو عائشہ مسکرانے لگی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو تم نہ آئی، اور میں نہیں چاہتی تھی تم نہ آؤ۔ چھوڑ، لڑکوں کو ہم اپنی پارٹی کریں گے، ہمیں ان سے کیا غرض۔ وہ اس ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے لڑکیوں کے گروپ طرف لے جانے لگی تو وہ بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانے لگی۔ ویٹرز ڈرنکس سرو کر رہے تھے۔ اس نے ایک جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور سب لوگ اسے انجی کہہ ان کی آوازوں میں سنائی، اور اسے کوئی تھا۔ اچانک ہاتھ اسے جانے لگی کہ تمہیں اب سے ملاتی بات آ گئی۔ وہ نہیں جان کہ وہ اسے اس لڑکے جانے والی ہے۔ وہ پور تھی پر کچھ لڑکے، جیسے ہی وہ گئی آج اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ یہاں پالی ہے، اسے یہاں پر وہ خود پر رہ گیا۔ وہ کسی تماشا نہیں آتا اور نہ ہی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی کچھ لگتی ہے۔ وہ پول سائڈ کی طرف آ گئے۔ ابھی تک فراز نہیں دیکھا تھا۔ وہ پول کے ساتھ کھڑی تھی اور عائشہ دوست کو بلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ عائشہ کی دوست کوئی لڑکی ہے، مگر وہ تو لڑکا نکلا۔ جب عائشہ اس کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ گھبرانے لگی اور وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جا پاتی، وہ لڑکا آگے بڑھا اور اسے پول میں دھکا دے دیا۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس نے اسے پول میں دھکا دیا ہے۔ سب لوگ یہی سمجھے کہ وہ خود ہی گری ہے۔ وہ پول میں گر کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ اسے تیرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ جیسے ہی فراز نے دیکھا کہ وہ پول میں گر چکی ہے تو وہ بھی اسی طرف آ گیا۔ شٹ اپ! اسے کس نے پھینکا پانی میں؟ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہی پول میں چھلانگ لگا گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لے آیا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا سانس بہت زیادہ اکھڑا اکھڑا سا تھا اور فراز کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کی باہوں میں ہی دم توڑ جائے گی۔ اس نے اسے پول کے پاس ہی فرش پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سنو، ہوش میں آؤ، سانس لو، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔
وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، پانی اس کے اندر نہیں گیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ فراز تم کیوں اس بہن جی کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اس لڑکی نے کہا جس نے اسے دھکا دیا تھا۔ شٹ اپ، بیوی ہے میری۔ فراز غصے سے دھاڑا تو وہاں پر کھڑے سبھی لڑکے لڑکیاں حیران رہ گئے کہ یہ مڈل کلاس بہن جی اس کی بیوی ہے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف آنے لگا۔ ہر طرف شور مچ گیا تھا کہ اتنا مغرور امیر انسان ایک مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتا ہوا گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ کچھ سنبھل چکی تھی، وہ کانپ رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج مر جائے گی۔ فراز کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ فراز اس کے رونے سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ آدھے راستے میں ہی اس نے گاڑی روک دی تو وہ نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ پارٹی میں آؤ؟ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ مزید رونے لگی۔ مار ڈالے مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میری امی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اور اب آپ بھی میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ وہ بار بار خود کو مارنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے فراز کو ایسا لگا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تو پھر کیوں کیا تھا مجھ سے نکاح؟ کیا میری زندگی جیرن کرنے کے لیے؟ آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے آج اپنے دل کی بات کہہ بیٹھی تھی۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور انہیں چاہتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کی زندگی اس نفرت کی بھیڑ چڑھ جائے جس کی آج تک کنزا کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری ماں مری تھی۔ اگر وہ تمہیں سیڑھیوں سے پکڑنے کے لیے نہ جاتی تو آج وہ میرے پاس ہوتی۔ وہ بھی رندھی ہوئی آواز کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی ممانی اس کی وجہ سے مری ہے، لیکن آج اس نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ وہ چھوٹی سی تھی اور سیڑھیوں سے گرنے لگی تو فراز کی ماں نے اسے بچانے کے لیے پکڑنا چاہا۔ وہ تو بچ گئی لیکن وہ خود ہی سیڑھیوں سے گر گئیں۔ انہیں سر پر بہت بری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ بول تو بیٹھا تھا لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اتنے سال پرانی بات کی سزا اسے نہیں دے گا۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں اس سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسے بھیگا ہوا دیکھ کر سب بہت حیران ہو گئے۔ اب پانی نچڑ چکا تھا لیکن کپڑے اب بھی بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے جاتے ساتھ ہی ساری کہانی خود بخود ہی بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آج ہی رخصتی کروانا چاہتا ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ سکینہ بیگم نے کہہ دیا کہ آج نہیں کل رخصتی ہوگی۔ انہیں کچھ نہ کچھ تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ رات تو یوں ہی گزر گئی اور وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں یہ سوچ کر تڑپتے رہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وہ جذبات میں آ کر کہہ تو بیٹھا تھا لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جلد بازی میں کچھ عجیب ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ پیاری ہی اتنی تھی کہ وہ اب مزید خود پر ضبط نہیں کر سکتا تھا، اور اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگلا دن بھی آ گیا۔ سارا دن ہی وہ کمرے میں بند رہی۔ اس کی ممانی اس کے لیے شاپنگ کر کے آئی تھی اور اب وہ دلہن کی طرح سجی سنوری اپنے شریک حیات کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی کمرے میں ہی موجود تھا لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ اب مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا اور دل و جان سے اسے قبول کرتا ہے، لیکن اس کی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ بولے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ جھینپ کر رہ گئی۔ کنزا، بھلے ہی ہمارا نکاح ہماری مرضی کے خلاف ہوا تھا مگر اب میں اس رشتے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس سب میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم تو اس وقت بچی تھی۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولا تو کنزا کو لگا کہ وہ نہیں، کوئی اور بول رہا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی پیار محبت سے بات کر رہا تھا تو کنزا کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا تو کنزا کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ اسے ایسا لگا کہ اب وہ بالکل ہی بدل چکا ہے۔ نکاح سے پہلے وہ اسے بھائی کہتی تھی اور بھائی سمجھتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اس کے دل میں عجیب سا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا اور فراز کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ آج تک اس نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اب ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے لگی تھی جس میں نہ جانے کتنی کتنی مشکلات آئی تھیں، لیکن مشکل کے بعد آسانی مل چکی تھی۔